السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پوائنٹ، میں ہوں ماہم حیدر۔ ناظرین، نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، ٹرمپ صدر بن چکے ہیں اور ان کے صدر بننے پر بہت زیادہ جو ہے امیدیں اجاگر ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ رہائی ہوگی اور نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک میں ہوگی۔ لالا رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا دیکھتی ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مہم ٹرمپ کا جیتنا پرسنلی میں ذاتی طور سے ٹرمپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر لگتا ایسا ہے کہ بعض دفعہ وہ شخص جس کو میں ذاتی اپنا بتا رہی ہوں ناپسند کر رہی ہوں، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے وہ ہمیں کام آ جائے، کیونکہ اس نے یہ اپنی الیکشن سے پہلے اس کا ایجنڈا میں ایک یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ پاکستان میں جو ان ہیومینیٹیرین ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کے ساتھ، اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ ان کی دسمبر میں اپنا اوتھ لیں گے۔ ایک پروسیس ہے نا پورا الیکٹورل، وہ ہو گیا، جیت گئے، اب وہ پریزیڈنسی کا اوتھ لیں گے، اس کے بعد وہ اپنا ایجنڈا ڈکلیئر کریں گے، جو انہوں نے اپنا سارے پوائنٹس بتائے تھے کہ میں نے یہ کام کرنے، اس کی پھر ایک ڈکلیریشن ہوتی ہے، وہ فرنٹ پہ آتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں سب وہ لوگ جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میرا عمران خان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، میرا عمران پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ واحد جماعت نظر آ رہی ہے اس وقت جو کہ تھوڑا سا یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری کیسے ہوگی۔ اس لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ٹرمپ بیکمز دا ٹول، جس سے ہمارے یہ جو بیچارے اس وقت ان وانٹیڈ جیل کا ٹائم کاٹ رہے ہیں، کوئی ایک بنتی ہے نا، وجہ بنتی ہے آپ کو، جب میں حسب بے جا میں رکھوں بغیر کسی وجہ کے، میں ایلیگیشنز تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن کیس کیا ہے؟ کہاں تک ایک کیس بھی نہیں بنا، جتنے کی جو کیس آتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دسمبر ہمارے لیے ٹرن اراؤنڈ پیریڈ ہوگا۔ میری پریڈکشن تو یہی ہے کہ مڈ آف نومبر سے تو ہونے ہی لگا ہے، آج آلموسٹ مڈ ہے، آپ دیکھیں گے اینڈ آف نومبر کے ہمارے یہ ہلچل میں آ جائیں گے، اور یہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عمران خان کو باہر آ دیں گے انشاءاللہ۔ میڈم، آپ کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کب رہا ہوں گے؟ 27 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک کی ڈیٹ ہے، جس کے بیچ میں ان کی رہائی کے آرڈرز آ جائیں گے۔ اب دیکھیں، ہم سب یہ آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں، رکشے والا، ریڑھی والا، دکان والا، جس نے کھوکھا لگایا ہے، دال چنے بیچ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آرڈر تو سارے امریکہ سے آ رہے ہیں۔ اگر سارے آرڈر امریکہ سے آ رہے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا، جلد از جلد ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب، آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ ہوا کیا، یہ ایک معمہ ہے، سارے پورا پاکستان ابھی تک کیوں کر کے بیٹھے، کیا ہوا؟ نواز شریف ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے بھاگے امریکہ پہنچ گئے، تو ایک تجزیہ کار کہہ رہے تھے، کبھی کبھی میں ٹی وی دیکھتی ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے جب دیکھتی ہوں، تو کہہ رہے تھے ان کو وہ کیا سمجھانے گئے ہیں کہ بجلی کے بلوں پہ کیسے کنٹرول کریں، عوام کو تنگ کیسے کریں، مہنگائی کیسے کریں، ملک میں انتشار کیسے پھیلائیں، ٹیررزم کو فروغ کیسے دیں، کیونکہ روکنے کو تو کچھ بھی نہیں کر رہے نا ہم سب ایز عوام۔ آپ بھی ایک انسان ہے جو پاکستان میں رہ رہی ہے، میں بھی ایک عوام ہوں جو اس رہ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، ان کے کوئی کام ایسے نہیں ہیں ٹی وی میں فری ٹائم لے کر آ کر اپنی بڑائیاں کرنا۔ ہم یہ کر رہے ہیں یا کرنے کا پلان ہے، کب کرو گے؟ when will the time start؟ ٹائم کلاک از ٹکنگ۔ دیکھیں، ہر ملک کی نا ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک ایسنس ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اکتوبر نومبر، اگر اس مہینوں میں چینج نہیں آئی پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا، ٹرمپ جیت گیا، انشاءاللہ ہمارا فیوچر بہتر ہے، کیونکہ ادروائز پاکستان ایک ایسے بڑے اندھیرے دور میں جائے گا جو آپ نے بڑی بڑی سلطنتوں پہ دیکھا ہے، آئے ہیں نا، دا فال آف دا رومن امپائر۔ روم وہ ملک تھا جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا، الیگزینڈر نے کہاں تک فتح کی تھی نا، سلطنت عثمانیہ آپ نے دیکھی کہاں تک راج کیا، مغلیہ دور دیکھا، پھر گر گئے نا۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے یہ ملک، کیونکہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اللہ اس کو قائم و دائم اپنے اذن سے رکھے، بھلے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بناتا ہے انسٹرومنٹ ہمارے لیے رہائی کے لیے یا ہماری بہتری کے لیے، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ میڈم، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ لندن جا چکے ہیں، اب کیا سمجھتی ہیں آپ وہ واپس پاکستان آئیں گے یا نہیں؟
آپ سمجھتی ہیں کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے؟ ایک دفعہ تو آ چکے ہیں نا، ہوائی جہاز میں اڑتے اڑتے اس سے سپر مین بن کر آ گئے تھے، ہم پاکستان کے تمام مسئلے حل کر دیے۔ کیا مسئلے حل کیے ہمارے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے تو عذاب۔ جون، جولائی، اگست، ستمبر، بجلیوں کے بلوں میں جو لوگ مرے ہیں، خودکشیاں کی ہیں، گھروں سے چھلانگیں ماری ہیں، لوگوں نے اپنے بچوں کو آگ لگائی ہے، بچے بیچے ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں، ان کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو اللہ مغفرت دے گا؟ یہ پھر آئیں گے؟ اور جو ہیں یہاں پر رہ گئے ہیں، آئی ایم ویری شیور کہ وہ بھی اپنے بیگ باندھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں اڑان کی، ٹھیک ہے، جہاز محترمہ مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنی بیماری کو لے کر وہ جا چکی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ محترمہ مریم نواز شریف، مطلب محترمہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ ان کو؟ میں نے فرسٹ کال سینٹر ہم نے پاکستان میں سٹارٹ کیا تو کیا ہوا کہ ایک آدمی تھا، ہمیں پاکستانیوں کو عادت ہے ہر ایک کو سر کہنے کی، تو وہ امریکن تھا، میں نے اسے کہا سر، تو کہتا ہے آئی ایم ناٹ اے سر، سر تو ایک خطاب ہے جو کوئین دیتی ہے۔ تو محترمہ کیا ہیں وہ؟ مطلب کیا ہم ان کے احترام کس چیز کا ہے؟ ان کی کرسی کا کس چیز کا احترام ہے؟ مریم نواز ایک عورت ہے جس کو اللہ نے اتنا اذن دیا، اللہ نے اتنی رحمت دی، ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو دولت دی کھلی، اس کو 5 انسٹیٹیوٹس دیے چلانے کے لیے، اس کو پنجاب بھر کا اتنا بڑا صوبہ دیا چلانے کے لیے، کیا شو کیا اس نے آپ کو؟ پرفارمنس کیا ہے؟ دیکھیں، آئی بلیو ان ون تھنگ، 36 ایئرز میں نے کام کیا ہے، نوکری کی ہے، پرفارمنس بیسڈ۔ آپ کا پرفارمنس کیا ہے؟ آپ جا کے کہہ دیتی ہیں اسکولوں میں دودھ پلا دیں، بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول جن کے بچے 22,000 25,000 فیسیں دے رہے ہیں، آپ ان کو 100 روپے کا دودھ کا پیکٹ پلا رہی ہیں۔ واو، ہے کلیپنگ مس مریم نواز۔ کیا کیا اس نے؟ کہاں اس نے ہاسپٹل بنوایا؟ کون سا اس نے ہاسپٹل میں؟ آپ کبھی جنا ہاسپٹل چلی جائیں، جنرل ہاسپٹل چلی جائیں، آپ دیکھیں غریب، میرے سر کا ایک انجری تھی، مجھے سب نے کہا جنرل جائیں، جنرل جائیں، جنرل جائیں، میں گئی اپنی کام والی کو ساتھ لے کے، مجھے تو راستہ بھی نہیں پتا تھا، میرے اس کمرے سے ڈبل کمرہ تھا، اس کے اندر 500 عورتیں بیٹھی تھیں جن کا جسم ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا، اور بیچاری سب غریب جو 50-100 روپے والی پرچی پہ دکھانے آئی تھیں، اور ان سے جو اسمیل آ رہی تھی، بوڑھی غریب، اور اتنے، اور کتنے ڈاکٹر تھے؟ 3 ڈاکٹر تھے، اور یہ 1 گھنٹے میں یہ لوگ 50 بندے کو دیکھتے ہیں، تو کیا ٹائم دیتے ہیں؟ تو کیا ہے ہمارے یہاں تو نہ میڈیکل فری تو ہے ہی نہیں، جو فری والے ہیں وہ اتنے برے ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ تعلیم کہاں ہے؟ پر ساری دنیا میں تعلیم فری ہے، پورے یورپ میں آپ نے سنا ہے، امریکہ میں آپ نے سنا ہے، کینیڈا میں سنا ہے، یو کے میں سنا ہے، ہم یہ بنائیں گے، یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، کیا کریں گے؟ مریم نواز کے اپنے ذاتی 3 سکول ہیں، اسکیٹ، میرے پاس ابھی بھی ڈاکیومنٹ سامنے رکھے ہیں، آپ کہیں تو میں دکھاؤں، جس میں میری نواز انجینئرنگ جہاں میں نے لیکچرشپ کی ہے، نواز میڈیکل کالج جس کی یہ چیئرمین ہے، اور ان کے پاس ایک اردو میڈیم سکول ہے، اور ایک ان کے پاس جگہ ہے جہاں پر یہ درس قرآن یا حفظ کرواتے ہیں۔ 5 ادارے یہ آلریڈی چلا رہی تھی۔ میڈم پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے؟ یار ہم پلیز ایسے نہ بولیں، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اگر اس ملک میں پی ٹی آئی نہیں آئے گی تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ہم یوں ہی رولتے رہیں گے۔